بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ جو کوئی گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ تو علم و حکمت والے ہیں، وہ کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اگر وہ نیک اور صالح ہوں گے تو ایسے لوگوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اور ان کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ مگر اگر ایک انسان ہر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا اور آخرت میں ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتے، وہ تو علم و حکمت والے نہایت مہربان ہیں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور جو کہ خطا یا گناہ کمائے صغیرہ یا کبیرہ پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ ہوا وہ بے گناہ جس کے سر پر گناہ تھوپ دیا جائے وہ کوئی یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانی اقدار کے حوالے سے تمام انسانوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، اور تمام انسان اسلام کے نزدیک محترم ہیں، بشرطیہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی جارحیت میں ملوث نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول خاص واقعہ ہے، لیکن اس کا اطلاق عام اور کلی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہتان کو گناہ تو تصور ہی نہیں کیا جاتا، خصوصاً سیاست میں تو بہتان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے کسی پر بہتان لگایا اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔